بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھجور فوری توانائی فراہم کرتی ہے اور جسم کو مضبوط بناتی ہے۔ کھجور میں آئرن ہوتا ہے جو خون کی کمی کو دور کرتا ہے۔ کھجور میں کیلشیم ہوتا ہے جو ہڈیوں اور دانتوں کو مضبوط بناتا ہے۔ برگد کے درخت کی جڑ کا سفوف دودھ کے ساتھ استعمال کرنے سے بانجھ پن کے مسائل میں مدد ملتی ہے۔ جامن کی بیجوں کا سفوف ذیابیطس کے مریضوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ جامن کا جوس معدے کے امراض جیسے تیزابیت اور بدہضمی میں مفید ہے۔ جامن کے پتوں کا پیسٹ جلد کے داغ دھبے دور کرنے میں مدد کرتا ہے۔ ببول کی مسواک دانتوں کو مضبوط اور صحت مند رکھتی ہے۔ ببول کے گون کو زخموں پر لگانے سے جلدی بھرنے میں مدد ملتی ہے۔ ببول کی چال کو پانی میں ابال کر غرارے کرنے سے گلی کی سوزش اور خراش میں آرام ملتا ہے۔ روزانہ تلسی کے چند پتے چبانے سے قوت مدافعت مضبوط ہوتی ہے۔ تلسی کے پتوں کا جوس کولیسٹرول کو کم کرنے میں مددگار ہوتا ہے۔ رات کو بادام بھگو کر صبح کھانے سے دماغی قوت میں اضافہ ہوتا ہے۔ انگور کھانے سے خون کی کمی دور ہوتی ہے۔ ناریل کا تیل بالوں کو گھنا اور چمکدار بناتی ہے۔ خون کی کمی کے لیے شہتوت کا رس پینے سے خون کی کمی دور ہوتی ہے۔ گلی کی خراش کے لیے شہتوت کے پتوں کا قہوہ پینے سے گلی کی سوزش میں آرام ملتا ہے۔ کمزوری کے لیے برگد کے درخت کا دودھ شہد میں ملا کر پینے سے جسمانی طاقت بڑھتی ہے۔ بالوں کے لیے برگد کے پتوں کا پانی سر دھونے سے بال مضبوط ہوتے ہیں۔ سانس کے مسائل کے لیے پیپل کے پتوں کا قہوہ پینے سے دمہ اور کھانسی میں آرام آتا ہے۔ پیپل کی چھال کا سفوف پانی میں ملا کر لگانے سے جلدی امراض میں فائدہ ہوتا ہے۔ ایملتاس کی پلی کا گودا رات کو دودھ میں ملا کر پینے سے قبض دور ہوتی ہے۔ اس کا لیپ جلد پر لگانے سے پھوڑے پنسیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ آملہ کا تیل لگانے سے بال لمبے اور گھنے ہوتے ہیں۔ آملہ کا رس پینے سے جسم مضبوط ہوتا ہے اور بیماریوں سے لڑنے کی طاقت بڑھتی ہے۔ گوند کتیرا پانی میں بھگو کر پینے سے جسم میں ٹھنڈک رہتی ہے۔ دودھ میں ملا کر پینے سے جسمانی طاقت بڑھتی ہے۔ مہندی لگانے سے بال مضبوط اور گھنے ہوتے ہیں۔ مہندی کا لیپ جلن اور الرجی کے لیے مفید ہے۔ بانس کے پودے سے حاصل ہونے والا رس ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے۔ بانس کا چارکول ماسک جلد سے میل کچیل نکالنے میں مدد دیتا ہے۔ السی کے بیج کھانے سے کولیسٹرول کم ہوتا ہے۔ السی کا تیل لگانے سے جوڑوں کی سوزش کم ہوتی ہے۔ نیم گرم پانی میں شہد ملا کر پینے سے گلا صاف ہوتا ہے۔ لونگ کو چبانے یا اس کا تیل لگانے سے دانت کا درد کم ہوتا ہے۔ لونگ کا قہوہ پینے سے بدہضمی اور گیس کے مسائل میں آرام آتا ہے۔ نیم کے پتوں کو پیس کر چہرے پر لگانے سے کیل مہاسے اور جلد کی الرجی کم ہوتی ہے۔ نیم کے پتوں کا پانی سر پر لگانے سے خشکی اور جوؤں سے نجات ملتی ہے۔ تلسی کے پتوں کی چائے پینے سے زکام اور کھانسی میں آرام ملتا ہے۔ قوت مدافعت بڑھانے کے لیے تلسی کے پتوں کو چبانے سے جسمانی قوت بڑھتی ہے۔ ایلوویرا کا جیل چہرے پر لگانے سے جلد نرم اور چمکدار ہوتی ہے۔ ایلوویرا جوس پینے سے معدے کی تیزابیت اور قبض میں آرام ملتا ہے۔ جوڑوں کے درد کے لیے کلونجی کا تیل جوڑوں پر لگانے سے درد میں آرام آتا ہے۔ روزانہ 1 چمچ کلونجی کے بیج شہد کے ساتھ کھانے سے یادداشت بہتر ہوتی ہے۔ ادرک کی چائے پینے سے گلے کی سوزش کم ہوتی ہے۔ ادرک کا رس شہد کے ساتھ لینے سے معدے کی تکلیف دور ہوتی ہے۔ دارچینی کا قہوہ پینے سے بلڈ شوگر کو کنٹرول میں رکھا جا سکتا ہے۔ شہد اور دارچینی کا پانی پینے سے وزن کم ہونے میں مدد ملتی ہے۔ ہلدی دودھ میں ملا کر پینے سے چوٹوں میں آرام آتا ہے۔ ہلدی کا لیپ چہرے پر لگانے سے جلد کی چمک بڑھتی ہے۔ بدہضمی اور گیس کے لیے پودینے کی چائے ہاضمے کو بہتر بناتی ہے۔ مدافعتی نظام مضبوط کرنے کے لیے نیم گرم پانی میں لیموں نچوڑ کر پینے سے جسم کی قوت مدافعت بڑھتی ہے۔ لیموں کا رس چہرے پر لگانے سے داغ دھبے کم ہوتے ہیں۔ سونف ایک ایسا بیج ہے جو نظر کی تیزی کے لیے مفید سمجھا جاتا ہے۔ سونف میں وٹامن اے ہوتا ہے جو آنکھوں کی صحت کے لیے ضروری ہے۔ بعض روایتی حکمت میں اسے نظر کی کمزوری کو بہتر بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اجوائن اور کلونجی کو جسم کے درد اور جوڑوں کے مسائل کے لیے فائدہ مند سمجھا جاتا ہے۔ کلونجی میں اینٹی آکسیڈنٹس اور اینٹی انفلیمیٹری خصوصیات ہوتی ہے جو جسم کے درد کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ چلغوزے کھانے سے بھوک کم ہوتی ہے اور وزن کم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ چلغوزے میں موجود اینٹی آکسیڈنٹ دل کی بیماریوں سے بچاتے ہیں۔ ببول کی چال چبانے سے دانت اور مسوڑھے مضبوط ہوتے ہیں۔ ببول کی چال کا قہوہ معدے کی بیماریوں کے لیے مفید ہے۔
ببول کا لیپ زخموں کو جلد بھرنے میں مدد دیتا ہے۔ جوڑوں کے درد میں مفید ہے۔ صنوبر کی خوشبو ذہنی دباؤ کو کم کرنے کے ساتھ مدافعتی نظام کو بہتر بناتی ہے۔ اخروٹ میں اومیگا 3 ہوتا ہے جو یادداشت اور دماغی طاقت بڑھانے میں مدد دیتا ہے۔ اخروٹ کا استعمال کولیسٹرول کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اخروٹ کا تیل جلد کو نرم اور چمکدار بناتا ہے۔ کیکر کے پتوں کا قہوہ گلے کی سوزش اور کھانسی میں آرام دیتا ہے۔ کیکر کی چھال کا سفوف جلد کے انفیکشن کے علاج میں مفید ہے۔ السی کے تیل کا استعمال جلد اور بالوں کی صحت کے لیے مفید ہے۔ چنبیلی کی خوشبو ذہنی دباؤ کو کم کرتی ہے اور نیند بہتر بناتی ہے۔ چنبیلی کا تیل چہرے کی جھریوں کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ چنبیلی کا قہوہ پینے سے نزلہ اور کھانسی میں آرام آتا ہے۔ سپاری چبانے سے ہاضمہ بہتر ہوتا ہے لیکن زیادہ مقدار میں اس کا استعمال نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ سپاری کے پتوں کا استعمال دانتوں اور مسوڑوں کو مضبوط بناتا ہے۔ سپاری میں ایسے مرکبات ہوتے ہیں جو ذہنی چستی کو بڑھاتے ہیں۔ سونڈ کا قہوہ معدے کے مسائل میں آرام دیتا ہے۔ سونڈ اور شہد کا پیسٹ جوڑوں کے درد میں فائدہ مند ہے۔ سونڈ کا استعمال میٹابولزم بڑھانے اور چربی گلانے میں مدد دیتا ہے۔ اجوائن پانی میں ابال کر پینے سے بدہضمی اور گیس میں آرام آتا ہے۔ کافور کے تیل کی بھاپ لینے سے ناک کی بندش کھل جاتی ہے۔ کافور کا تیل جوڑوں کے درد اور سوزش کو کم کرتا ہے۔ ہلدی کا پیسٹ لگانے سے زخم جلدی بھرتے ہیں۔ ہلدی دودھ کے ساتھ پینے سے جسمانی مدافعتی نظام مضبوط ہوتا ہے۔ ہلدی کا استعمال گٹھیا کے مریضوں کے لیے بہت فائدہ مند ہوتا ہے۔ بھنڈی کی بیج پانی میں بھگو کر پینے سے بلڈ شوگر کم ہوتی ہے۔ بھنڈی فائبر سے بھرپور ہوتی ہے جو قبض اور بدہضمی میں مفید ہے۔ بھنڈی کھانے سے کولیسٹرول لیول متوازن رہتا ہے جو دل کے لیے اچھا ہے۔ نیم کے پتوں کا پانی پینے یا اس سے غسل کرنے سے جلد کے مسائل جیسے خارش، ایکنی اور چنبل میں آرام ملتا ہے۔ کیلے کا استعمال قبض اور معدے کی جلن کے لیے مفید ہے۔ کیلے کا گودا اور شہد ملا کر لگانے سے جلد نرم اور چمکدار ہوتی ہے۔ زیتون کے تیل کا استعمال کولیسٹرول کو کم کرتا ہے اور دل کی بیماریوں سے بچاتا ہے۔ زیتون کے تیل کی مالش گٹھیا اور جوڑوں کے درد میں آرام دیتی ہے۔ زیتون کا تیل لگانے سے بال مضبوط اور گھنے ہوتے ہیں۔